بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل قدر، قابل احترام اسلامی ایمانی بزرگوں، بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میں مختصر سی بات کروں گا اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی اور آپ حضرات کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور ان تمام مخلوقات کا اپنا الگ تعارف ہے، ان کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں، اپنی اپنی صفات ہیں، ان کی اپنی پہچان ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے تین مخلوقات کا تذکرہ کرتا ہوں اور ان کا تعارف پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو مجھے اپنی اصل بات کہنی ہے آپ حضرات کے سامنے کہہ کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ہم اور آپ اللہ کی ایک مخلوق جسے ہم فرشتے کہتے ہیں، فرشتوں کا تعارف یہ ہے، فرشتوں کی پہچان یہ ہے، فرشتوں کی صفات یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف خیر کا مادہ رکھا ہے، فرشتوں کو صرف خیر کا اختیار دیا ہے، فرشتوں کے اندر کسی قسم کا کوئی شر نہیں ہے، یعنی فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، فرشتے صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ آپ حضرات ادھر متوجہ رہیں۔ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، فرشتے جھوٹ نہیں بول سکتے، فرشتے دھوکہ نہیں دے سکتے، فرشتے بدنگاہی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اندر یہ اختیار نہیں رکھا ہے وہ کسی شر کے کام میں حصہ لیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں، وہ کوئی گناہ کا کام کر سکیں۔ فرشتوں کو یہ اختیار نہیں ہے، وہ گناہ کا کام کر نہیں سکتے، وہ گناہ کا کام چاہ نہیں سکتے، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی شر نہیں ہے، صرف وہ خیر ہی خیر کے راستے پر چلتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ فرشتوں کا تعارف ہے۔ اس کے بعد ایک اور مخلوق ہے جسے ہم اور آپ شیطان کہتے ہیں۔ شیطان کا تعارف یہ ہے
کہ شیطان کے اندر کسی قسم کا کوئی خیر نہیں ہے، شیطان کے اندر شر ہی شر ہے۔ شیطان کوئی خیر کا کام، کوئی بھلائی کا کام، کوئی اچھائی کا کام، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی مرضی والے کام شیطان نہیں کر سکتا ہے۔ شیطان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے، شیطان کے اندر یہ اختیار نہیں ہے۔ وہ جب بھی کرے گا اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ جب بھی کرے گا وہ انسانوں کو بہکانے کا کام کرے گا، وہ انسانوں کو، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹانے کا کام کرے گا۔ شیطان کا تعارف یہ ہے کہ وہ شر ہی شر ہے، اور فرشتوں کا تعارف یہ ہے کہ وہ خیر ہی خیر ہیں۔ ان کے اندر شر کا کوئی مادہ نہیں، شر کا ان کے پاس اختیار نہیں، گناہ کا ان کے پاس اختیار نہیں۔ جیسے ایک اندھا آدمی ہے، اس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہے میں بدنگاہی نہیں کرتا، میں گناہ کی کاموں کو نہیں دیکھتا، تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کے پاس دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے پاس گناہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، ان کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ خیر کے کام کریں گے۔ میرے دوستوں، اللہ کی ایک اور مخلوق ہے جسے ہم اور آپ انسان کہتے ہیں، یعنی ہم اور آپ، ہمارا تعارف یہ ہے، ہماری پہچان یہ ہے، ہماری خوبیاں یہ ہے، ہماری صفات یہ ہے، ہماری کوالٹی یہ ہے، ہمارے اندر کی کیپیسٹی یہ ہے، ہمارے پاس طاقت اور اختیار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو خیر اور شر کا مجموعہ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے پاس خیر کے اختیارات بھی دیے ہیں اور گناہوں کے اختیارات بھی دیے ہیں۔ انسان چاہے تو نیکیوں کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، انسان چاہے تو اپنے آپ کو گناہوں کا پتلا بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کر کے، انسان اللہ کی فرما برداری کر کے، انسان خیر کے کاموں میں حصہ لے کے، انسان بھلائی کے کام کر کے، وہ چاہے تو فرشتوں سے اوپر جا سکتا ہے، اس کا مقام فرشتوں سے اونچا ہو سکتا ہے۔ اور انسان کے پاس یہ اختیار ہے، یہ طاقت ہے، اور اس کے پاس یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وہ چاہے تو اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر دے، وہ اللہ کی نافرمانی کرے، وہ گناہ کے کام کرے، وہ اپنے آپ کو شر میں لگائے، اور اس قدر اپنے آپ کو شر کے اندر اور اللہ کی نافرمانی کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر دے کہ وہ شیطان سے بدتر ہو جائے۔ آپ ذرا اس مثال سے سمجھیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان دی ہے، آپ ذرا دیکھیے زبان کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم زبان کے ذریعے، اپنے اس زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے دوستی کا پیغام بھیجیں، ہم لوگوں کے دلوں کو اس زبان سے خوش کر دیں، اور اسی زبان کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم برے الفاظ بول کر ہم لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر دیں۔ اس زبان کے اندر یہ طاقت اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ اختیار ہے۔ ہم چاہیں تو بھلائی کی باتیں کریں، ہم چاہیں تو شر کی باتیں کریں۔ یہ ذرا دیکھیے، یہاں پر بھلائی کی باتیں ہو رہی ہیں، میں چاہتا تو کسی ہوٹل میں بیٹھ کر، کسی دکان میں بیٹھ کر میں کسی کی غیبت کر رہا ہوتا، میں دنیا کا چرچا کر رہا ہوتا، آپ دنیا کی باتیں سن رہے ہوتے، لیکن ذرا دیکھیے اسی زبان کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم اس سے جھوٹ بولیں، اسی زبان کے اندر یہ اختیار ہے ہم اس سے سچائی اور امانت داری کی باتیں کریں۔ گالی دینے کے لیے ہم دوسری زبان نہیں نکالتے، یہی زبان ہے کہ ہم اس سے بھلائی کے کام کی اشاعت کریں، اور اسی زبان کے ذریعے ہم برائیوں کو عام کریں۔ آپ ذرا دیکھیے ہماری یہ آنکھیں ہیں، ہم چاہیں تو ان آنکھوں کے ذریعے اللہ کی قدرت کو دیکھیں، آسمان کا نظارہ کریں، زمین کا نظارہ کریں، ہم پہاڑوں کو دیکھیں، ہم درختوں
کو دیکھیں، ہم سمندروں کو دیکھیں، ہم حیوانات اور نباتات اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کی کبریائی کو پہچانیں، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو پہچانیں۔ ہم اللہ کی ان قدرت سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اور انہی آنکھوں کو ہم چاہیں فلم دیکھ کر، گناہ کے کاموں کو دیکھ کر، موبائل میں لگا کر کے ان آنکھوں کو ہم گناہ کا عادی بنا سکتے ہیں، گناہوں سے ان آنکھوں کو ناپاک کر سکتے ہیں۔ ان آنکھوں سے ہم چاہیں تو قرآن دیکھ کر قرآن کی تلاوت کریں، یا ان آنکھوں سے ہم موبائل میں دن رات اپنی جوانی برباد کر دیں۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ ہمارے پاس دل ہے، ہم چاہیں تو اس دل کے اندر لوگوں کے لیے بھلائی کا جذبہ رکھیں، خیرخواہی کا جذبہ رکھیں، لوگوں کے لیے ہم محبت رکھیں، الفت رکھیں، اور اسی دل کو چاہیں ہم لوگوں کے حسد اور جلن اور کینے اور لوگوں کی دشمنیوں اور عداوتوں اور لوگوں کے تئیں ہم بدخواہی کا جذبہ رکھیں، اور اس سے اس دل کو ناپاک کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ ان ہاتھوں سے بھلائی کے کام کریں، ان ہاتھوں سے کسی بے سہارا کے لیے سہارا بن جائیں، اور انہی ہاتھوں سے مسلمانوں کو یا دوسروں کو ہم تکلیف پہنچائیں، ہم لڑائی کریں، ہم جھگڑا کریں، کسی سہارے کو بے سہارا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ ہمارے پاس مال ہے، مال کو چاہیں اسلام کی خدمت میں لگائیں، دین کی خدمت میں لگائیں، قرآن کی اشاعت میں لگائیں، احادیث کی اشاعت میں لگائیں، بھلائی کے کاموں میں لگائیں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی کفالت میں لگائیں، اور انہی مال کو چاہیں ہم شادی بیاہ کے اندر لٹا دیں، فضول خرچیوں میں لٹا دیں، اس سے ہم عیاشیاں کریں، اس سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کریں۔ ہمارے پاس یہ اختیار ہے۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پاس یہ طاقت رکھی ہے، شر کی بھی طاقت ہے اور خیر کی بھی طاقت ہے۔ کیوں ایسا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ دجال کا آنا ابتلا کے لیے ہے، دجال کا آنا آزمائش کے لیے ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو یہ اختیار دیا، اسی لیے یہ اختیار رکھا کہ اللہ ہمیں آزما سکے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم میں سے کون بھلائی کے کام کرتا ہے، ہم میں سے کون اچھا کام کر سکتا ہے، اور ہم میں سے کون برا کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے ہمارے اندر یہ اختیار دیے ہیں۔ یہ انسانوں کا میں نے تعارف کرایا، انسانوں کی میں نے صفات بتائی، لیکن یہاں پر رک کر کے میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، میں سوال قائم کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر حق کے قبولیت کی صلاحیت رکھی تھی۔ ہم چاہتے تو ان مساجد کو ہم اپنی نمازوں سے اور اپنی سجدوں سے اور اپنے رکوع سے، اپنی تسبیحات سے اور اللہ اکبر کی صداؤں سے، ہم چاہتے تو ان مساجد کو ہم آباد کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، ہمارے اندر حق کے قبولیت کی صلاحیت رکھی ہے، بھلائی کے کاموں پر چلنے کی صلاحیت رکھی ہے، بلکہ حق کے قبولیت کی صلاحیت زیادہ ہے، اور اس کا اجر اللہ رب العالمین نے جنت کے طور پر اور جنت انعام میں ہمارے لیے رکھا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ حق کے چلنے پر آسانی بھی ہے کہ انسان نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، اللہ ان نیک کاموں کو لکھ دیتا ہے، لیکن جہاں تک برائیوں اور گناہوں کا معاملہ ہے، جب تک انسان کر نہیں لیتا اللہ گناہ نہیں لکھتا ہے، لیکن خیر کے کام کا آپ ارادہ کر لیجئے، اللہ اسے لکھ دیتا ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے ہمارے اندر یہ کوالٹی رکھی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صفات رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہماری زبانوں پر یہ چرچا کیوں ہے؟ آج ہمارے آنکھیں یہ مشاہدہ کیوں کر رہی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے اخلاقیات میں، ہمارے معاشیات میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے عقائد میں، ہماری عبادات میں آج اتنی پستی اور گراوٹ کیوں ہے؟ آج اتنی پستی اور گراوٹ کیوں ہے؟ آج کیوں ہماری عبادتیں ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئی؟ ہمارے اندر اچھائیوں کی طاقت ہے، ہم اپنی زبان سے اخلاق پیش کر سکتے ہیں، لیکن آج کیوں بد اخلاقی عام ہے؟ ہمارے کاروبار، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین خراب کیوں ہو گئے؟ ایسا کیوں ہوا کہ بے حیائی عام ہو گئی؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ حیاداری عام ہوتی؟ ایسا کیوں ہوا
ہوا کہ ننگا پن عام ہو گیا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ شرم و حیا عام ہوتی؟ میرے دوستوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ ذرا بتائیے، آپ ذرا دیکھیے، آپ ذرا جائزہ لیجئے کہ آج ہمارا اپنا نوجوان، آج ہمارے اپنے نوجوان بھائی، آج ہماری اپنی نوجوان بہنیں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر آج غیروں کے طریقے پر کیوں گامزن ہیں؟ آج ہمارے آج کا ہمارا اپنا نوجوان آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ماننے کے بجائے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو ماننے کے بجائے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اور ان کے سنتوں پر چلنے کے بجائے آج ہمارا اپنا نوجوان کیوں ان ناچنے گانے والوں کو اور ان ننگے پن پھیلانے والوں کو اور پیسہ لے کر کے اپنا جسم بیچنے والوں کو اور شراب کے ذریعے اپنا جشن منانے والوں کو اور ان کھلاڑیوں کو جو اپنا جشن شراب کی بوتلیں اچھال کر مناتے ہیں، جو اپنا جشن جوتے میں شراب ڈال کر کے اسے پی کر مناتے ہیں، آج ہمارا نوجوان کیوں کہتا ہے کہ یہ میرا ہیرو ہے، فلاں خان میرا ہیرو ہے، میں فلاں ہیرو کو مانتا ہوں؟ ہماری بیٹیاں کیوں کہتی ہیں میری فلاں ہیروئن ہے، مجھے فلاں کے جیسا کپڑا چاہیے؟ یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ہیرو، تمہارے لیے نمونہ، تمہارے لیے آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، اس کے باوجود آج ہم اپنا ہیرو ان مغربی تہذیب کے ماننے والوں کو اور ان ننگے لوگوں کو ہم کیوں بنائے بیٹھے ہیں؟ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال ہم کر رہے ہیں؟ جو نبی ہمارے لیے طائف کے میدان میں طائف کی زمین کو اپنے خون سے رنگین کر رہا تھا، اپنے اوپر ہمارے لیے وہ پتھر کھا رہا تھا، اپنے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں ہمارے لیے برداشت کر رہا تھا، راتوں رات ہمارے لیے وہ آنسو بہا رہا تھا، وہ مکہ کی گلیوں میں وہ رات اور دن پھر رہا تھا ہمارے لیے کہ ہمارا میرے امت کا ایک ایک مسلمان، ایک ایک نوجوان، ایک ایک بچہ اور ایک ایک عورت اور ایک ایک مرد اور ایک ایک بوڑھا جہنم سے بچ کر جنت کے راستے پر آ جائے۔ کیوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے پہ چٹان برداشت کر رہے تھے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیوں آج ہم اس نبی سے بے وفائی کر بیٹھے؟ کیوں آج ہم نے اس نبی کے طریقے کو بھلا دیا اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ننگا ناچ رچتے ہیں، وہ لوگ جو پیسوں کے لیے دنیا میں بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، آج ہم ان کے طریقوں کو جو ہم سے پیسہ لیتے ہیں، جو ہمارے موبائل کے ذریعے ہم یوٹیوب چلاتے ہیں، اس کے ذریعے ہم سینما ہال میں جاتے ہیں، اس کے ذریعے ہم کوئی ریلز دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے وہ ناچتے ہیں، وہ گانا بناتے ہیں، وہ فلمیں بناتے ہیں، اور ہم سے ہمارا پیسہ، ہم سے ہمارا وقت، ہم سے ہماری جوانی، ہم سے ہماری صحت، ہم سے ہمارا ایمان، ہم سے ہمارا دین، ہم سے ہمارا اسلام اور سب کچھ لے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی آج ہمارا اپنا نوجوان ان کے طریقوں پر دوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ جیسا بال رکھ لیتے ہیں، ہمارا نوجوان ویسا بال رکھتا ہے، وہ جیسا لباس پہن لیتے ہیں، ہمارا نوجوان ویسا لباس پہنتا ہے، وہ جیسی داڑھی رکھتے ہیں، ہمارا نوجوان ویسی داڑھی رکھتا ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اندر حق کی قبولیت کی صلاحیت ہے، ہمارے اندر بھلائی کے کاموں پر چلنے کی صلاحیت ہے۔ ایسا پھر کیوں ہو گیا؟ ہماری عبادات کا حال ایسا کیوں ہو گیا کہ ہماری مسجدیں ویران ہو گئی؟ آج ہماری مسجدوں میں شاید 1%، 2%، 3% نمازی باقی رہ گئے، اس کے علاوہ باقی سب باہر ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین، حالانکہ اللہ کا منادی 5 وقت یہ صدائیں لگاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، ہم اپنی دکانوں میں، ہم اپنے مکانوں میں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ اللہ اکبر کہلواتا ہے کہ نہیں، اب اللہ سب سے بڑا ہے۔ تمہاری دکان سے، تمہارے مکان سے، تمہارے کاروبار سے، تمہارے کھیت سے، تمہارے دوست سے، تمہاری بیویوں سے، تمہارے بچے سے، الصلاۃ خیر من النوم، تمہاری نیند سے سب سے بڑا اللہ ہے۔ اب آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ کہلواتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اللہ کہلوا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ
ہے کامیابی دنیا کی اور آخرت کی۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اللہ کا منادی 5 وقت یہ کہتا ہے آ جاؤ، اللہ بلا رہا ہے، وہ عظیم ہستی بلا رہی ہے جو ہمیں سانسیں دیتی ہے، جو ہمیں پانی دیتی ہے، جو ہمیں زندگی دیے ہوئے ہے، وہ ہستی بلاتی ہے، وہ رب کائنات، وہ رازق، وہ مالک، وہ خالق، وہ سب، وہ ساری صفات کا مالک، وہ ساری صفات کا مالک ہمیں پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم اللہ کی اس پکار کو، اللہ کی منادی کی اس پکار کو سنتے ہیں، ہم اپنے زبان سے تو نہیں کہتے کہ میں نہیں آؤں گا، ہم اپنی زبان سے تو نہیں کہتے کہ میری دکان میرے لیے زیادہ اہم ہے، ہم اپنی زبان سے تو نہیں کہتے میری بیوی، میرا دوست، میرا موبائل، میرا یہ گیم، میرا یہ کھیل میرے لیے زیادہ عزیز ہے۔ لیکن میرے دوستوں، جب یہ صدا لگتی ہے، ہم اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں، ہم مسجد نہ جا کر کے، ہم مسجد کے پاس گزر کے، ہم کھیل کے میدان میں نماز کے وقت کھیل کر کے، ہم اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں مجھے تیری بڑائی سے مطلب نہیں ہے، ہم اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں میرے لیے یہی چیز ہے، ہم اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ میں تیری بلاوٹ پہ نہیں آؤں گا، تو بلاتا رہا میں نہیں آؤں گا، ہم اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں یہ کیسی بے وفائی ہے۔ ہمارا دوست آتا ہے اور کہتا ہے چلو ڈھابے پر چلنا ہے، ہاں میں تیار ہوں۔ میرا دوست آتا ہے چلو کھیلنے جانا ہے، میں تیار ہوں۔ کوئی میرا رشتہ دار آتا ہے، میرا پڑوسی آتا ہے، میرا محلے والا آتا ہے اور کہتا ہے بھائی اگلے ہفتے اتوار کو دوپہر میں تمہاری میرے گھر دعوت ہے۔ اچھا میں نے سن لیا۔ 1 ہفتے کے بعد اتوار کا دن آتا ہے اور اتوار کی دوپہر آتی ہے، ہم اپنے کپڑے بدلتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، ہم تیار ہوتے ہیں اور ہم صحیح وقت پر 1 ہفتے کے بعد اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ کہیں میرا دوست ہے ناراض نہ ہو جائے، میرا رشتہ دار ہے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن میرے دوستوں آپ ذرا سوچئے، آج اپنے دوست کی دعوت یاد رہی، آج کھیل کی دعوت یاد رہی، آج کھانے کی دعوت یاد رہی، آج رشتہ داروں کی دعوت یاد رہی، لیکن وہ رب ہمیں دن بھر میں 5 مرتبہ پکارتا ہے اور بغیر کسی تھکان کے پکارتا ہے اور روزانہ پکارتا ہے اور روزانہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ میرے سامنے سجدہ کر لو، آ جاؤ میری تسبیح بیان کر لو، میں ہی تو ہوں تمہارا اور تمہارا کون ہے۔ لیکن ہم اپنے رب کی دعوت کو بھول بیٹھے، ہم اپنے رب کی دعوت کو بھول بیٹھے۔ یہ مسجدیں کیوں ویران ہو؟ کیوں ہم نے ایسا کھلواڑ کیا؟ کیوں ہم نے ایسا نمازوں کے ساتھ سلوک کیا؟ کیوں ہم نے مسجدوں کو تنہا چھوڑ دیا؟ آج ہر جگہ آباد ہے، آج ہر جگہ آباد ہے۔ یہ مسجد اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں مقدمہ اگر پیش کر دے کہ اے میرے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے بازاروں کو آباد کیا تھا، جنہوں نے دکانوں کو آباد کیا تھا، جنہوں نے کھیل کے میدانوں کو آباد کیا تھا، اگر انہوں نے کسی کو تنہا چھوڑا تو مجھے تنہا چھوڑ بیٹھا۔ یہ مسجد مقدمہ پیش کر دے گی، کیا کرے؟ آج جائیے ہر جگہ بھری ہوئی ہے، نماز کے وقت مسجدوں کا حال دیکھ لیجیے، فجر میں حال دیکھ لیجیے، ہماری روح کانپتی نہیں ہے؟ ہم دھڑلے سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم دھڑلے سے اللہ کا حکم ٹھکرا رہے ہیں، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں ریکتی اور مؤذن ہفتوں صدائیں لگاتا رہتا ہے۔ میرے دوستوں یہ حال کیوں ہو گیا؟ ہماری اخلاقی پستی کیوں ہو گئی؟ ہمارا اختلاف، ہمارا اتحاد کیوں بکھر گیا؟ یہ بے حیائی کیوں عام ہو گئی؟ میں اپنی آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ اس وجہ سے ہو گیا، یہ اس وجہ سے ہو گیا کہ میرے دوستوں حق کی للکار کم ہو گئی، بھلائی کی للکار کم ہو گئی، اہل حق نے محنت کرنا چھوڑ دیا، اہل اسلام نے اسلام کی خدمت کرنا چھوڑ دیا۔ اسلام کی جو خدمت ہونی چاہیے تھی، اسلام کے پیغامات کو جو عام کرنا چاہیے تھا، زبانی طور پر اور عملی طور پر اور ہر اعتبار سے اسلام کو جتنا پھیلانا چاہیے تھا، میں اپنا قصور مانتا ہوں، میں اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک مولوی بنایا تھا، مدرسے کا ایک فارغ بنایا تھا، لیکن میں نے جو قرآن و حدیث پڑھا، اس کی جو للکار لگانی چاہیے تھی، بھلائی کا جو چرچا کرنا چاہیے تھا، میں وہ نہیں کر سکا۔ اس وجہ سے حق کی محنت دبتی گئی، حق کی محنت دبتی گئی، حق کی کوششیں دبتی گئی۔ اس وجہ سے آج ہمیں حق بالکل مغلوب نظر آتا ہوا دکھ رہا ہے، اور باطل اور اہل باطل نے اپنی محنت کی اور ہر چیز پر، کھیلوں پر، فلموں پر، گیموں پر، ہر چیز پر انہوں نے لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں روپے انہوں نے لٹا دیے، اور شیطان نے اپنے چیلے چپاٹے تیار کیے اور شیطان کا پورا گروہ تیار ہوا، اور انہوں نے باطل کو للکارا اور انہوں نے باطل کو پھیلایا،
انہوں نے باطل کی اشاعت کی، آج باطل دندناتا ہوا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ اہل باطل نے یہ نہیں کہا برائی 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 پھیل جائے، برائی پھیل گئی۔ میرے دوستوں، انہوں نے برائی کر کے دکھایا، برائی کو کر کے دکھایا، عملی دعوت دی برائی کی، برائی کو بڑا مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، برائی پھیل گئی۔ ہم کہتے رہے کاش کی اچھائی پھیلتی، کاش کی سب لوگ نمازی ہو جاتے، ہم نے کاش کیا اور کچھ کر کے نہیں دکھایا۔ لہذا میں آپ تمام حضرات سے اور سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، ان نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں کہ آئیے میرے دوستوں، حق کی للکار لگاتے ہیں، آئیے اسلام کا جذبہ اور اسلام کی خدمت کا جذبہ اپنے سینے میں لیتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اسلام کو غالب کریں گے، اسلام کے پرچم کو لہرائیں گے، نماز کو عام کریں گے، سچائی امانت داری کو عام کریں گے۔ انشاءاللہ حق کا چرچا ہوگا، حق کا غلبہ ہوگا، حق کی محنت ہو اور باطل ابھرے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باطل تو مٹ چکا ہے، باطل تو مٹ چکا ہے، یہ حق والوں کی محنت کم ہوئی ہے۔ آئیے نوجوان ارادہ کریں، میں اپنی نوجوانی اسلام کی خدمت میں انشاءاللہ لگاؤں گا، میں کاروباری بنوں گا، میں ڈاکٹر انجینئر بنوں گا، میں عالم بنوں گا، میں کچھ بھی بنوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اسلام کا داعی بھی بنوں گا۔ میں کاروبار کر رہا ہوں، میں کاروبار میں اسلام کو پیش کروں گا۔ میں اسکول میں پڑھ رہا ہوں، میں وہاں اپنے اخلاق پیش کروں گا۔ میں اسلام کی اور میں دین کی اور میں قرآن کی اشاعت کروں گا۔ ہم سب کے اندر وہ جذبہ آ جائے، وہ جذبہ آ جائے، وہ کڑھن آ جائے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی۔ انہوں نے کہا تھا ایک موقع پر کہ جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اینقص الدین وانا حی، کہ دین کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اے عمر، تمہیں میرے ساتھ آنا ہے تو آؤ، ورنہ ان سے میں اکیلا جہاد کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کے اندر کوئی کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، آئیے ہم سب اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنی صلاحیت کے ساتھ، اپنی توانائی کے ساتھ، اپنے جذبات کے ساتھ اور اپنے حوصلے کے ساتھ آج ہم بھی اسلام سے یہ کہیں، اے اسلام، ہم تیرے خادم ہیں، ہم تیرے نوکر ہیں، ہم تیری اپنی جوانی تجھ پر لٹاتے ہیں، ہم اپنا مال تجھ پر قربان کرتے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ ارادہ کریں اپنے مالوں کو فضول خرچی میں خرچہ کرنے کے بجائے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی اشاعت میں خرچہ کریں گے۔ اور میں آخر میں کرتے ہیں انشاءاللہ، ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، بہت دھیرے آواز آ رہی ہے، کرتے ہیں انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ آخر میں پروگرام کرانے والوں کو بہت دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ شاید 31واں پروگرام ہے کمیٹی کا، اس پر لکھا ہوا ہے 35واں پروگرام ہے، تو یہ ان کی محنت ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ایسے ماحول کے اندر یہ اٹھے اور آپ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں ماشاءاللہ کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آئے اور آپ حضرات نے اس پروگرام کو اپنی شرکت کے ساتھ اس کی کامیابی کو آپ حضرات نے یقینی بنایا۔ پروگرام میں حضرت مولانا محمد سعد صاحب کا نام تھا، وہ آنے والے تھے لیکن کسی وجہ سے حضرت نہ آ سکے، ان کی جگہ میں ادنا سا خادم آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔